الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست کا صرف ایک قرض بقایا تھا اور وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ادا کر دوں، پھر وہ جو اصل موضوع ہے اس درس کا ہمارے اس منتخب نصاب میں جو منطقی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے پھر اس کا مضمون ہے جو اگلی 5 آیات میں آئے گا۔ قرض رہ گیا تھا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ یضاعف کے لفظ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ ٹھیٹھ تو ہوگا دگنا کیا جائے گا، لیکن مراد بہت سے دوسرے مقامات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ محض دگنا کرنا نہیں بلکہ مسلسل بڑھاتے رہنا، اس میں تدریجاً ترقی کرتے ہوتے چلے جانا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اگر تو یہ دوسری بات مراد لی جائے تو پھر تو کوئی خاص اضافی یہاں مضمون جو ہے سامنے نہیں آتا، لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ یہاں واقعتاً پہلا مفہوم مراد ہے، قیامت کے دن کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ عذاب کا بڑھنا جو ہے جہنم میں تدریجاً اگر عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اسے یہ تو کہا جائے گا کہ آخرت میں عذاب بڑھایا جاتا رہے گا یا جہنم میں ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن خاص طور پر یہاں ظرف مکان جو آیا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھایا جائے گا۔ اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے اس چیز کو کہ جس کے بارے میں صریح احادیث وارد ہیں، اور وہ ہے عذاب قبر، اور قبر سے مراد ہے عالم برزخ۔ یہ جو انسان کی جو انفرادی قیامت ہے یعنی موت، اس سے لے کر وہ اجتماعی قیامت جو ہونے والی ہے بعث بعد الموت کے بعد، جبکہ پوری نوع انسانی یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس کے درمیان کا وقفہ جو ہے یہ برزخ ہے۔ اس برزخ کے لیے علامتاً لفظ قبر استعمال ہوتا ہے۔ قبر کے معنی لازماً یہ قبر نہیں ہے جو مٹی کا ایک گڑھا ہے، مٹی کے اندر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے دریا میں ڈوب کر مر گیا ہو اور مچھلیوں نے اس کا گوشت کھا لیا ہو، اس کے لیے کوئی قبر اس معنی میں نہیں بنی ہے، لیکن عالم برزخ مراد ہے۔ تو بہت سی صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس عالم برزخ میں بھی انسان پر ایک عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے آخری انجام کا۔ چنانچہ بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ ہر قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا اس کی تعبیر یوں بھی کی گئی ہے کہ قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا تو جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا جہنم کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ اور لو جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تعبیرات کے مختلف انداز ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس عالم برزخ میں بھی کوئی کیفیت ہے کہ جس سے انسان دو چار رہے گا، اور یہ کیفیت ایک عکس ہوگی، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ یقیناً وہ جہنم میں داخلہ تو ہوگا قیامت میں حساب کتاب کے بعد، جنت میں داخلہ ہوگا وہ بھی قیامت میں روز حساب کتاب کے بعد، لیکن اس سے پہلے اور اس کی تائید حاصل ہوتی ہے سورہ قیامہ میں جو ہم نے نقشہ دیکھا تھا
کہ جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اس وقت بھی لوگوں کے چہروں کے اوپر ان کا انجام لکھا ہوا ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی وزن اعمال کا مرحلہ نہیں آیا، ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو شخص برے کام کر کے آیا اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا، لہذا اس کی اندرونی کیفیت جو ہے، اس کا خوف وہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے ظاہر ہو جائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی زندگی کو اس نے بھلائیوں میں لگایا ہے، کھپایا ہے، اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی، اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ اسی کیفیت کو ضرب دے لیجئے 1000 سے، لاکھ سے، تو یہ کیفیت عالم برزخ میں بھی رہے گی، ایک نیم شعوری کی کیفیت۔ اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، وہ بدن کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ ہے یا جان کے ساتھ ہے، کس جگہ ہے، کس طور سے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ عالم برزخ اور عالم آخرہ کے معاملات جو ہیں ان میں جس درجے ہمیں بتا دیا گیا اس پر اکتفا کرنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ بات بتائی گئی ہے، اکثر لوگ اس کی نفی کر دیتے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ جو ہے ان احادیث، ان روایات کی تائید کرتی ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے، اس لیے کہ جو انعکاس ہو رہا تھا عذاب کا، جو مقدمات عذاب جو ہیں وہ اس پر وارد ہو رہے تھے اس عالم برزخ میں بھی یا اس قبر میں بھی، اب اس میں اضافہ ہوگا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ اصل عذاب سے جو ہے اس کو دوچار ہونا ہوگا۔ تو یہ ایک ضمنی مضمون تھا اس درمیانی حصے میں اس رکوع کے، جس کی طرف میں نے اشارہ مناسب سمجھا۔ اور اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 5 آیات پہلے تھی جن میں 4 اوصاف بیان ہوئے تھے، ایک بندہ مومن کی صحیح رخ پر تعمیر شدہ شخصیت کے اوصاف اور خصائص۔ اب پھر وہی 5 آیات ہیں، لیکن ان میں یا 3 یا 4، یہ ذرا فرق میں کر رہا ہوں۔ اور سورہ مومنون کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا وہاں 7 اوصاف آئے تھے، سورہ معارج میں 8 اوصاف آئے تھے، فنڈامنٹلز جو بنیادی تھے، جو تعبیر سیرت کی اساسات تھی۔ یہاں بھی 7 یا 8 اوصاف ہیں، 4 بیان ہو چکے ہیں، تواضع اور انکسار، حلم اور وقار اور حکمت، اور تہجد اور قیام اللیل، اور القصد فی الفقر والغنا۔ اب ان آیات میں کیا ہے نوٹ کیجئے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ دیکھیے مشابہت دیکھیے، ان 5 آیات میں بھی پہلی آیت میں 2 وصف آئے تھے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب جو 5 آیات آ رہی ہیں ان میں بھی پہلی میں 2 وصف ہیں، والذین لا یشہدون الزور، زور کہتے ہیں جھوٹ، باطل، غلط کام، قول الزور، جھوٹ جب بولا جائے، بری غلط بات کہی جائے، یہ قول الزور ہوگا۔ لیکن محض زور جو ہے اس کا مفہوم بہت جو ہے وسیع ہو گیا، جھوٹی بات، باطل عمل، بری کوئی بھی انسان کی حرکت، یہ سب زور میں آئے گی۔ لا یشہدون، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے گواہی نہیں دیتے جھوٹی، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر مضمون ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے، اس لیے کہ حدیث نبی میں آیا ہے عدلت شہادت الزور۔ اب یہاں پر شہادت الزور ہے، اس کے اندر گویا کہ مضاف مضاف الیہ کی نسبت آئی ہے۔ جھوٹ کی گواہی دینا وہ برابر ہے اس کے، مساوی قرار دی گئی ہے اس کے، بے اشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، جھوٹ کی گواہی اور جھوٹی گواہی دینا۔ لیکن یہاں ہے شہد یشہدو کا اصل مفہوم ہے موجود ہونا، شاہد کہتے ہیں جو موجود ہو۔ وہ لوگ جھوٹ پر یا جھوٹے کام پر یا باطل حرکت پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، اس درجے حمیت حق ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے جو اوصاف ہیں ان میں سے، کہ اس درجے غیرت حق پیدا ہو جاتی ہے، اس درجے حمیت حق ان میں شدید ہو جاتی ہے کہ جہاں جھوٹا کاروبار ہو رہا ہو، جہاں جھوٹ کا لین دین ہو رہا ہو، جہاں جھوٹ کا قول و قرار ہو رہا ہو، جہاں جھوٹ گھڑا جا رہا ہو، وہاں وہ اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، ان میں اس درجے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ان کا گزر ہو جاتا ہے لغو پر، اس لغو کی بحث ہو چکی ہے سورہ مومنون میں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں اس شے کو کہ جو بے معنی ہو، لا یعنی ہو،
جس سے نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہو، وہ لغو ہے، معصیت نہیں، لغو۔ لغو اس کو کہیں گے جو گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے نہ تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے ضروریات دنیا میں سے، اور نہ ہی کوئی آخرت کا نفع حاصل ہو رہا ہے، کوئی ثواب حاصل ہو رہا ہے، کوئی اجر ہے، وہ لغو ہے۔ تو ان کا لغو کا ارادہ کرنا تو بہت دور رہا، بالارادہ لغو کا ارتکاب کرنا، لغو کا قصد کرنا، خود ارادہ کر کے کسی لغو کام میں شامل ہونے کے لیے جانا، یہ تو سوال ہی نہیں۔ اگر اتفاقاً گزر ہو جاتا ہے لغو پر سے تو بھی وہ اس میں توجہ نہیں کرتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کرامہ باعزت طریقے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہی اساسات، والذین عن اللغو معرضون، اور یہاں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے، تقابل فوری جو ہے، وہ اساسات تعمیر کی، تعمیر سیرت کی اساسات، اور یہ تعمیر شدہ شخصیت کے اوصاف، ان میں یہ فرق و تفاوت رکھیے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر۔ یہ آیت جو ہے یہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ اس کے ساتھ جوڑ دی جائے کہ جو اس سے پہلے آ چکی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ یہ انداز تعریض کا ہے، یہ مثبت اوصاف بیان نہیں ہو رہے، منفی اوصاف، اور منفی اوصاف کے تذکرے سے اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے مخالفین اور معاندین کی طرف کہ دیکھو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی الہ کو پکارتے بھی ہیں، وہ تو قتل ناحق کے لیے ہر وقت آمادہ ہیں، زنا تو ان کی گھٹی میں پڑ گیا ہے، اور ان کی روش یہ ہے کہ جب کبھی آیات ربانی سے ان کو تذکیر کی جاتی ہے تو اس پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تحمل کے ساتھ سنتے تک نہیں ہیں، اندھے بہرے ہو کر مخالفت کے اندر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہیں۔ یہ تعریض کا انداز ہے، طنز کا انداز ہے، یہ مثبت انداز بیان ان لوگوں کے خصائص کے ضمن میں نہیں، یہ ہے وہ مفہوم کے جو عام طور پر لیا گیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں ایک پہلو ہے مثبت بھی، اور وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر تدبر کرتے ہیں، اور یہ ماننے کے اندر بھی، ماننے کے انداز بھی دو طرح کے ہیں، ایک جسے آپ بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں، وہ بھی بہرحال مطلوب شے ہے، اندھا ایمان، اندھا یقین، وہ بھی بہت مفید شے ہے، لیکن ایک وہ فیتھ ہے جو علی وجہ البصیرت ہو، تدبر کے ساتھ ہو، تفکر کے ساتھ ہو، جس کے لیے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں الفاظ آئے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو در حقیقت یہاں پر ایک منفی اسلوب میں ایک مثبت جو ہے وصف وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اس رخ کو لیں گے تو یہاں پر اس کو بھی شمار کیا جائے گا اور پھر گنتی 8 ہو جائے گی، اور اگر اس کا صرف پہلا مفہوم لیں گے تو پھر اس کو ہم شامل نہیں کریں گے ان خصائص میں سے جو مثبت خصائص ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر گنتی 7 رہ جائے گی۔ لیکن میرے نزدیک یہ تدبر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نیک بندے تدبر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے اس کتابچے کے آخر میں درج کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں بھی یہ وصف بیان ہوا ہے، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، تدبر کرو اس قرآن میں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا نہ بنا لینا، بس اسی خیال میں مگن نہ رہنا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اہل الکتاب ہیں، اہل القرآن ہیں، تکیہ نہ بنا لینا اسے۔ یا جیسے تکیہ جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تکیہ، تو اسے کہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس طرح کی روش اختیار نہ کر لینا۔ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار وتغنوہ وافشوہ وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون۔ یہاں بھی 4 باتیں آئی ہیں، جیسے میں نے آیات نوٹ کرائی ہیں آپ کو کئی مرتبہ، 4 باتوں پر لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وہی اسلوب اس حدیث میں ہے. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، یہ تو علیحدہ ہو گیا، نفی نہیں ہے. اب جو امر آ رہا ہے وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَتَغَنَّوْهُ وَافْشُوهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس میں آخری شے جو تدبر، غور کرو کہ گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. تو یہ گویا کہ میرے نزدیک یہ وصف ہے مثبت جو یہاں پر منفی اسلوب میں بیان ہو رہا ہے. واللہ عالم. اب آگے چلیے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں بنا دے متقیوں کا امام، متقیوں کے آگے چلنے والا. یہ آیت جو ہے در حقیقت اگر تو ہم اس کو بھی شمار کریں تدبر قرآن کا وصف تو یہ 8واں وصف ہے، ورنہ 7واں وصف ہے. بندہ مومن کی شخصیت کے جو دل آویز جو اس کی اوصاف اور کی خصوصیات ہیں ان میں سے آخری. اور یہ در حقیقت انسان کا جو ویلیو سٹرکچر ہے یہ اس کا انعکاس ہے. انسان کے نزدیک جس شے کی اہمیت ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے وہ اگر خود نہ بھی حاصل کر سکا ہو تو وہ لازماً چاہے گا کہ میری اولاد وہ اس کو حاصل کر لے. اور اگر بہروپیہ ہے، بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے باطن میں دین نہیں ہے، تو صاف نظر آ جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لائے گا. چاہے اس نے خود ایک پروفیشنل دین اختیار کیا ہوا ہے، چاہے اس کی اپنی روزی دین ہی سے لگی ہوئی ہے، لہذا وہ تو نوکری کا معاملہ ہے. پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، وہ تو پیشہ ہے، تو پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے. وہ سارا جبہ قبا اور جو بھی عبا قبا ہے وہ تو سب در حقیقت جو ہے وہ تو ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے. وہ اپنی اولاد کو ادھر نہیں لے کے جائے گا. اس کی تربیت ہوگی دنیا کی طرف، ان کی تعلیم ہوگی دنیا کے لیے، اس لیے کہ اس کے اپنے باطن میں جو اصل جس پر اس کا ایمان اور یقین ہے وہ دنیا ہے، آخرت نہیں. لیکن اگر کسی کے دل میں آخرت ہے تو اپنی اولاد کے لیے ظاہر بات ہے انسان وہی چاہتا ہے جس کو وہ حقیقتاً وقی اور قیمتی سمجھتا ہے. اس کے لیے دعا ہوگی اے رب ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو نیکی کا راستہ عطا فرما، نیکی پر چلا، متقین بنا، وجعلنا للمتقین اماما. یہاں پر بظاہر جو ہے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید یہ امامت اور قیادت اور لیڈری کی درخواست پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں لیڈر بنا دے، امام بنا دے، قائد بنا دے. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے. ہر انسان امام ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے. ظاہر بات ہے کہ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میرے اہل خانہ جو ہیں میں ان کا امام ہوں، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری جو امامت میں اللہ نے جن کو دیا ہے، میرے چارج میں جن کو دے دیا ہے اپنے بندوں میں سے، جو مجھے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ کی دین ہے. اللہ نے انہیں میرے چارج میں دیا ہے، وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. ان کے بارے میں یہ خواہش کہ وہ متقی ہوں. اس لیے کہ اس کا نقشہ کھینچا گیا، قیامت میں یہی حال ہوگا. انسان چلے گا تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی اولاد آ رہی ہوگی. اب ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے پیچھے اولاد ہوگی متقی ہوں گے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب چل رہے ہوں گے تو پیچھے ان کے چاروں بیٹے جو آ رہے ہوں گے علم میں اور طریقت میں، انہی کے نقش قدم پر، چاروں اپنی جگہ امام ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کس شان سے آئیں گے؟ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے اور چاروں کی شان یہ ہوگی. تو ہمارے پیچھے جو چلنے والے ہیں، ہمارے پیچھے جو آنے والے ہیں، جن کے ہم فطری امام ہیں، اللہ انہیں متقی بنا. یہ مفہوم ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ہمیں بنا امام. امام کہتے ہیں کسے؟ جو آگے ہو. نماز میں امام وہ ہے جو آگے کھڑا ہے، جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں. آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ رہی ہے، وہ آپ کی مقتدی ہے اور وہ آپ اس کے امام ہیں. تو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. پروردگار ان کو تقوی عطا فرما، ان کو صلاحیت اور نیکی سے بہرہور فرما، انہیں اپنے بندے بنا، متقی بندے بنا. قیامت میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے پیچھے آنے والے اے اللہ تیرے نیک بندے ہوں.
یہ ہے در حقیقت دعا. اور یہ آرزو اگر ہے تو انسان کے اپنے اندر ایمان ہے، اور اگر یہ آرزو نہیں ہے تو اس کا اپنا باطن ایمان سے خالی. اس کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ لازماً آپ حکم لگانا شروع کر دیں کہ اگر کسی کی اولاد اس رنگ میں نہیں ہے تو اس کا منطق ہو سکتا ہے کہ شخص نے اپنی سی کوشش کی ہو اور وہ ناکام ہو گیا. اس کا امکان موجود ہے. انبیاء کا معاملہ بھی اگر ہے کہ ظاہر بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 ایمان لائے، چوتھا نہیں لایا. اس میں حضرت نوح کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بائی اینڈ لارج اصول یہی رہے گا، ایکسیپشنز پروو دی رول. استثناءات سے جو قاعدہ کلیہ ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، وہ اور مزید مؤکد ہوتا ہے. تو ایکسیپشنز کا معاملہ علیحدہ رہے گا، عام قاعدہ وہی رہے گا. تاہم اس کی بنا پر کسی فرد پر کوئی حکم نہ لگا دیجئے، کوئی فتویٰ نہ دے دیجئے. اصول کی حیثیت سے اسے سامنے رکھیے. قاعدہ کلیہ یہی رہے گا کہ ایک شخص کے اصل باطن کو اگر جھانکنا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھ لو. جو کچھ وہ اندرونی طور پر حقیقتاً ہے بائی اینڈ لارج بالعموم وہی کچھ اس کی اولاد آپ کو نظر آئے گی. جو خیر اس میں ہے اس کا انعکاس اولاد میں ہوگا، جو اس میں نہیں ہے اس کی کوتاہی بھی، اس کی کمی جو ہے وہ بھی اولاد میں نظر آ جائے گی. یہ قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ آرزو یہی وہ چیز ہے جو اگلے درس میں بھی آئے گی. سورہ تحریم جو ہے وہ ہمارا اس منتخب نصاب کا اگلا درس ہے. اس حصہ سوم کا 3را درس، اس میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت سے تمہارے فرائض میں یہ بھی شامل ہے. یہ نہ سمجھو کہ بس ان کے نان نفقے ہی کی ذمہ داری تم پر ہے، انہیں کھلانا پلانا اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کر دینے ہی کی ذمہ داری تم پر ہے. اس سے کہیں بڑھ کر تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وصف. اور ظاہر بات ہے اولاد کا معاملہ، کسی کے ہیڈ آف دی فیملی ہونے کا معاملہ، یہ زندگی کے آخری اس کے دور ہی میں ہوتا ہے، اور یہی آخری وصف ہے بندہ مومن کے ان تکمیلی اوصاف، اس کی اس دل آویز شخصیت کے جو نمایاں خد و خال ہیں، ان میں آخری یہی ہے والذین یقولون. دعا کرتے رہتے ہیں اے رب ہمارے. ظاہر بات ہے جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، جو دل میں ہے، وہی دعا بن کر لب پہ آتی ہے. دعا بن کے تمنا میری. تو ظاہر بات ہے جو تمنا ہوتی ہے انسان کی وہی دعا کی شکل میں ڈھل کر انسان کے لب پر آتی ہے. تو وہ دعا کی شکل میں ان کے باطنی احساسات، ان کا جو اپنا ایک انداز فکر ہے وہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے، جنت کے بالا خانے، عالی شان گھرانے، عالی شان محل، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے نیچے سے نہریں اور ندیاں اور چشمے بھی رواں ہوں گے، ان کو بدلے میں ملیں گے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہاں یہ بما صبروا جس شان کے ساتھ آیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے. یہ صبر کا لفظ سورۃ العصر سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے. سورۃ العصر میں بھی یہی ہے آخری لفظ وتواصوا بالصبر. آیت البر میں بھی یہی تھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور پھر تیسرے درس میں بھی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اور وہ یہ بھی پھر چوتھے درس میں بھی آیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو صبر یہ گویا کہ جس کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کہا جائے، ان تمام اوصاف کا خلاصہ نکالیے تو صبر ہے. یہ ہے اصل روح. یہ جیسا کہ میں نے کل حدیث سنائی تھی امرنی ربی بتسع، اور آخر میں نے کہا تھا کہ 100 باتوں کی ایک بات وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں نے کیا کہا تھا؟ نقل کیا تھا حضور کا قول مبارک امرنی ربی بتسع خشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرہ
وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو وہی بات یہاں ہے صبر. اس پر گفتگویں ہو چکی ہیں. صبر کے 4 گوشے یہاں نوٹ کر لیجئے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. جو حکم ہے جم جانا، ڈٹ جانا، چاہے نفس کو ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو، نفس پر جبر کرنا پڑے. یہ صبر ہے علی الطاعہ. صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، صبر کرنا. چاہے نفس میں رغبت ہے، نفس تو جو انسان کا جو بھی اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ اپنی گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، وہ تو اپنی تسکین کے خواہ ہے. نفس کی لگام کھینچ کر رکھنا یہ صبر ہے. صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا. صبر عن البلاء، اور ایک صبر جو ہے وہ کسی تکلیف پر، کسی مصیبت پر، یا بلا، ابتلا، امتحان، آزمائش، پرسیکیوشن، تشدد. اور آخری صبر عن الدنیا، اس دنیا کے بارے میں صبر کی روش اختیار کرنا. اسی کو آپ قناعت کہیں گے. قناعت یہ صبر ہے. جب تک کہ انسان یہ دنیا کی آرزوؤں کا جو ہے، جس کو ہم طول عمل کہتے ہیں، یہاں کی آرزوؤں جو ہیں، اگر ان کو روکیں گے نہیں، تھامیں گے نہیں، سکیڑیں گے نہیں، تو عاقبت کی طرف سفر نہیں کر سکتے، جنت حاصل نہیں ہو سکتی. بہت پیارا شعر ہے حالی کا: ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. یہ تمنا اور اپنی جو دنیا کی آرزوئیں ہیں، جب تک اس درخت کو کاٹیں گے نہیں تو انسان جو ہے وہ صبر کی روش اختیار نہیں کر سکتا. تو یہاں یہ اس شان سے لفظ آیا ہے: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے بدلے میں ان کے صبر کے عوض، جو صبر انہوں نے کیا. اسی شان سے یہ لفظ جو ہے صبر کا 2 اور مقامات آج فوری طور پر ذہن میں آئے تھے جو میں نے نوٹ کیے. سورہ مومنون میں بھی آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں: انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. بہت عجیب مقام ہے یہ سورہ مومنون کا جو آخری رکوع ہے اور آخری آیات ہے. آخری جو گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی اہل جہنم سے بھی اور اہل جنت کا بھی تذکرہ ہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. اللہ فرمائیں گے ان جہنمیوں سے: میرے کچھ بندے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، بنظر حقارت دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے کم تھے. تم سردار تھے، تم چودھری تھے، تم سرمایہ دار تھے، تم دولت مند تھے، تم مترفین میں سے تھے. ہمارے ان بندوں کو تم نے استہزاء کا ہدف بنایا. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں نے انہیں ان کے صبر کے بدلے یہ بدلہ دیا ہے، صبر کے عوض، کہ وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے. تو یہ بما صبروا کا جو لفظ ہے اسی طرح سورہ سجدہ میں آیا ہے. ویسے ایک بات نوٹ کر لیجئے، آج ہی میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ 3 صورتیں جو آئی ہیں قرآن مجید میں، سورہ مومنون، اس کے فوراً بعد سورہ نور، اس کے فوراً بعد سورہ فرقان، یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے منتخب نصاب میں ان تینوں صورتوں میں سے ایک ایک رکوع ہے تقریباً. سورہ مومنون درمیان میں ہے، اس کے 9 رکوع ہیں. بالکل درمیان کا رکوع جو ہے وہ آیات نور، اللہ نور السماوات والارض، یہ 5واں رکوع ہے. 4 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں. ادھر پیچھے ہٹیے سورہ مومنون، ادھر سورہ فرقان. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ فرقان کی آخری آیات. تو یہ بڑا ایک توازن سا اور ایک سیمیٹری پیدا ہوئی ہے اس منتخب نصاب، اور یہ تینوں دروس آ چکے ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات یہ ہمارا درس اول تھا حصہ سوم کا. سورہ فرقان کی آخری آیات یہ ہمارا یہ درس دوم ہے حصہ سوم کا. اور سورہ نور کا درس جو ہے، سورہ آیات کا 5واں رکوع جو ہے سورہ نور کا، وہ ہمارے جو حصہ دوم کے اندر آ چکا ہے. بہرحال اب یہ نوٹ کیجئے، سورہ سجدہ میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایسے لوگ اٹھائے جو امام بنے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے اذن سے، ہماری توفیق سے، ہماری اجازت سے، ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا
کام کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو ہدایت سے بہرہور کرتے تھے، لیکن ان کا یہ امام الہدا بننا در حقیقت نتیجہ کس بات کا تھا؟ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ جب تک یہ صبر نہ ہو، جب تک انسان دنیا میں صبر نہ کرے، دنیا کے لذائذ، دنیا کی آرزوئیں، دنیا کی تمنائیں، دنیا کی امنگیں، دنیا کے ولولے، یہ نخل تمنا کو اگر انسان نہیں کاٹے گا تو ظاہر بات اس دوسرے راستے پر نہیں آ سکتا، پھر وہ امام الہدا کیسے بنے گا؟ تو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ آیت نمبر 24 ہے سورہ سجدہ کی۔ ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو لوگوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، جنہوں نے، جبکہ انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی، اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھنے والے تھے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، تو فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور ان کا استقبال کیا جائے گا ان غرفات جنت میں، ان جنت کے باغات میں، ان کے بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا۔ لقا جو آئے گا، لقیا یلقی، کسی سے ملاقات کرنا، لقا یلقی کسی شے کو لینا یا کسی شے کو کسی چیز سے ملا دینا۔ اس کا جب آیا یہ مجہول یلقون، وہ لیے جائیں گے، یہ گویا کہ استقبال ہوگا ان کا استقبال ہوگا، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا جنت کے بالا خانوں میں۔ یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ سلاما قولا من رب الرحیم، جنت کے اندر بھی سلام اللہ کا آتا رہے گا، فرشتے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، رب رحیم کی طرف سے سلام۔ جنت کے فرشتے جو کھڑے ہوں گے دروازوں پر، سلام کے ساتھ استقبال کریں گے۔ تحیۃً بنا ہے حیات سے، اس لیے کہ اہل عرب کی سب سے عام دعا اور سب سے زیادہ جو ان کے ہاں استعمال ہونے والا لفظ دعا یا کلمہ وہ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یا ہمارے ہاں کی جانگلی زبان میں حیاتی ہوئے، یا حیاتی، جو اللہ تعالیٰ حیات دے تمہیں، تمہاری زندگی طویل ہو۔ تو یہی در حقیقت یہ کافی اس علاقے کی زبان میں اثرات جو ہیں وہ جب محمد ابن قاسم کے ساتھ عرب کلچر یہاں آیا تھا، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یہاں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی بخشے، حیات عطا فرمائے، حیات لمبی کرے، حیات کی لذتوں سے تمہیں بہرہور کرے۔ تو یہ اسی سے لفظ تحیہ ہے، کسی کو دعا دینا۔ تو یہ لوگ جب بالا خانوں میں پہنچیں گے جنت کے دروازوں پر، ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ، تحیت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، مستقر کے طور پر بھی، و مقاما، اور عارضی قیام کے لیے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ کنٹراسٹ ہے۔ دوزخ ساعت مستقرا و مقاما، جنت حسنت مستقرا و مقاما۔ جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ ہمیشہ رہ کر بھی اس سے دل اکتائے گا نہیں، سیری نہیں ہوگی، اس پر باسی پن طاری نہیں ہوگا، اس کی رعنائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی قدم اگر اندر گیا تو پوری ہولناکی اور اپنے سارے شدائد کو تم پر وہ پوری طرح عیاں کر دے گا۔ آخری آیت اب آ گئی ہے، اور جس کا میں نے عرض کیا کہ یہ در حقیقت ہمارے درس کے اس مضمون سے متعلق نہیں، بلکہ بنیادی ایمانیات کی جو بحث ہے، حکمت ایمان، اس سے متعلق ہے۔ ایمان باللہ یا معرفت خداوندی سے متعلق 2 آیات شروع میں تھیں، درمیان میں ان خصائص و اوصاف کے ضمن میں کہ جو بندہ مومن کی شخصیت کے نمایاں خد و خال ہیں، جنت اور دوزخ کا ذکر آ گیا۔ ساعت مستقرا و مقاما، حسنت مستقرا و مقاما۔ اب یہ آخری آیت ہے جو تیسرا جو ایمان ہے، ایمان بالرسالت، اس کی حکمت اور اس کے لیے بڑی اہم جو بنیادی بات ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یا کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو۔ یہ ماں جو ہے یہاں دونوں ہو سکتے ہیں، مائے نافیہ بھی، نفی کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب کو تمہاری، اور ماں استفہامیہ بھی،
کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری؟ لیکن یہاں بھی استفہام انکاری ہوگا، یعنی مراد ہے تاکید کے ساتھ انکار کرنا، نفی ہی مراد ہے، چاہے اس کو مائے استفہامیہ کہا جائے یا مائے نافیہ کہا جائے۔ اب ان کہتے ہیں ثقل کو، وزن کو، تو لا یعبا بہی، وہ شے کہ جس کے اندر کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو، کوئی اس کی کوئی وقت نہ ہو، اس کو کہا جاتا لا یعبا بہی۔ تو قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس میں در حقیقت پس منظر میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے دعوت میں، گویا کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، لوگ استہزاء کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس سے کہیں ہے لوگوں تمہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کوئی نبی کی ذاتی غرض ہے، یا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام رکا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کی گاڑی رک جائے گی، یا اس کا کوئی کام جو ہے بگڑ جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمام اگلے پچھلے جن اور ان سب کے سب اتنے نافرمان ہو جاؤ جتنا کہ کوئی سب سے بڑھ کر نافرمان ہو سکتا ہے، یعنی سب کے سب ابلیس بن جاؤ، تب بھی ہماری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اولین و آخرین و جن اور انسان سب کے سب اتنے نیک ہو جائیں جتنا کوئی نیک ہو سکتا ہے، سب ابو بکر صدیق بن جائیں یا سب جو ہیں وہ بڑے اولیاء اللہ بن جائیں، تب بھی ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ غنی عن العالمین۔ تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اللہ کی احتیاج ہے، یہ نہ سمجھو معاذ اللہ کہ نبی کی کوئی ذاتی غرض ہے، وہ کوئی اپنے دبدبے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے۔ ظاہر بات ہے ہر طالب اقتدار بھی محنتیں کرتا ہے، ہر جاہ کا طالب جو ہے مشقتیں کرتا ہے۔ بابر نے جیسی کچھ مشقتیں کی تھی، آخر اس کا نتیجہ تو نکل آیا، ایک سلطنت قائم کر دی، لیکن جیسی مشقتوں میں سے وہ گزرا ہے، واقعہ یہ کہ ناقابل تصور ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سمجھ لو نہ اللہ کی کوئی غرض ہے نہ ہمارے نبی کی کوئی غرض ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، یہ ساری جو بھی ان کو جو دھن سوار ہے اور وہ جو ہر وقت جو ہے یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح تم ہدایت پر آ جاؤ، یہ تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے۔ اور اصل بات آگے آ رہی ہے، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا۔ یہ دعاؤکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی کم کی ضمیر مجرور ہے مضاف الیہ کی حیثیت سے، تو تمہارا پکارنا، یا یہ دعاؤکم ہے، یہ کم کی ضمیر جو ہے منصوب ہے، مفعول ہے یہ، اگر نہ ہوتا تم کو پکارنا، تمہیں پکارنا۔ دونوں کا مفہوم کیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو ہم سے دعائیں کرتے رہتے ہو، اس لیے کہ تم تلبیہ بھی پڑھتے ہو، تم طواف بھی کرتے ہو، اللہم کہہ کر بھی تو دعائیں کرتے ہو، تم یہ دعائیں ہم سے کرتے رہتے ہو، اس لیے ہم بھی تم پر اپنا فضل کر رہے ہیں کہ اپنا نبی بھیج کر تمہیں سیدھے راستے پر بلا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے، اس لیے کہ تم بہر حال میں پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تو تم بھی کہتے ہو۔ الا شریکن، یہ پخ تم نے لگا دی ہے، الا شریکن تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے کہ جس کا مالک بھی تو ہی ہے، اور جو کچھ اس کا اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ تو گویا کہ جس طریقے سے عیسائیت میں ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، تثلیث پھر جو ہے لوٹ جاتی ہے توحید کی طرف۔ جب آپ ان سے بحث کریں گے آپ کہیں گے، وہ تو کہیں گے ہم تو توحید ہی کو مانتے ہیں۔ یہ تو اسی توحید کے گاڈ ہیڈ کے تین ایسپیکٹس ہیں، تین پہلو ہیں، یہ تین علیحدہ شخصیتیں نہیں ہیں۔ یہ تثلیث ہم نہیں مانتے، توحید ہی مانتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک میں تین بھی ہو جاتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں شرک بھی تھا اور توحید بھی تھی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکن تملکہ وما ملک۔ تو یہ معاملہ ایک رائے یہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ رائے درست نہیں ہے۔ میرے نزدیک صحیح مفہوم دوسرا ہے، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تم کو پکارنا، یعنی اللہ نے یہ قانون بنا لیا ہے محاسبہ انسانی کے لیے کہ حجت قائم کر کے سزا دے گا۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ اس کے لیے ہے جو ہم نے نبی کو بھیجا ہے۔
یہ اس اتمام حجت کے لیے ہمارا نبی جو ہے تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، تمہاری ناز برداریاں کر رہا ہے، تمہارے جلے کٹے جملے سن رہا ہے، تمہاری طرف سے پرسیکیوشن برداشت کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر وارن کر کے سزا دیں گے، انذار کر کے پکڑیں گے، اتمام حجت کرنے کے بعد حساب لیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ قانون، قانون رسالت و نبوت۔ یہ چیز بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ویسے تو یہ کہ میری کتاب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے عنوان سے میری کتاب ہے، بڑی بنیادی کتاب ہے، اگرچہ ذرا ثقیل ہے، مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الحمدللہ کہ اس میں یہ بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، یہ چھٹے پارے کے آغاز میں، اس میں جو قانون آیا ہے اللہ کا وہ یہ ہے، وہاں ایک بڑا گلدستہ آیا ہے انبیاء اور رسول کے ناموں کا۔ چند مقامات قرآن میں ہے جہاں بہت سے 17 نام انبیاء اور رسول کے ایک جگہ آ گئے ہیں، ان میں سے ایک مقام وہ بھی ہے، بڑا حسین گلدستہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، مبشرین و منذرین، بشارت بھی دے، جو سیدھے راستے پر آئیں ان کے لیے بشارت، جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کے لیے انذار، وارننگ، بربادی اور تباہی کی خبر پیشگی دے دی جائے، متنبہ کر دیا جائے۔ لئلا یکونا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس، لوگوں کے حق میں، علی اللہ، اللہ پر، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں، حجتن، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اے اللہ تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، اے اللہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ زنا جو ہے وہ بہت بری شے ہے، اے اللہ ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں، تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ یہ حجت نہ رہے، یہ عذر نہ رہے، اسی کے لیے لفظ اتمام حجت، حجت کو پورا کر دینا، الزام پورا قائم کر دینا، اسی کا نام ہے قطع عذر، عذر ختم کر دینا، لا علمی کا عذر نہ رہے، بات واضح ہو جائے، اب جاؤ دفع ہو جاؤ جدھر جانا ہے، حجت قائم کر دی ہمارے رسول نے، بات واضح کر دی، حق جو ہے کھل گیا اور بات مبرہن ہو گئی، سیدھا راستہ واضح ہو چکا، اب جانا چاہتے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، جو وبال آئے گا تم پر آئے گا۔ یہ ہے اصل میں وہ جو قانون ہے، قانون بعثت انبیاء، یہ ہے سنت بعثت رسل، اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہیں وارن کرنا مقصود نہ ہو، اگر تم پر حجت قائم کرنی مقصود نہ ہوتی تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمارے اس بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی احتیاج ہے یا اس کی کوئی غرض ہے، کوئی اس کا ذاتی مقصد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا، اب دیکھیے اس کا تعلق جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے، یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں لفظ تبارکہ کے حوالے سے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ تو پہلی آیت نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس اول کو آخر کے ساتھ جوڑیے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا مقصود نہ ہوتا، تم پر حجت قائم کر دینا یہ مقصود نہ ہوتا، فقط کذبتم، تو تم نے جھٹلا دیا ہے نا، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ عنقریب تم پر لاگو ہو کر رہے گا، چمٹ کر رہے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جو اسامہ یلقا اسامہ، غرامہ، غرامہ وہ چیز کسی کے اوپر عائد ہو گئی، پڑ گئی، چٹی پڑ گئی، فسوف یکون لزاما، یہ لزامہ جیسے ثبات اور ثبوت، اسی طرح لزام اور لزوم یہ مصدر ہے، ثبوت بھی مصدر ہے اور ثبات بھی مصدر ہے، اسی طرح لزوم کسی شے کا لزوم، کسی شے کا لازم ہو جانا، اسی طرح لزام ہے۔ فسوف یکون لزاما، تو اب یہ تمہارا انکار، تمہارا یہ اعراض اس اتمام حجت کے بعد
اب یہ لاگو ہو جائے گا، اب اس کی پکڑ سے تمہارے لیے کوئی رستگاری اور کوئی بچنے کی سبیل نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔